والصلاة والسلام على لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الرحيم قال الله تبارك وتعالى بشأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدور کریم کی ذات بابرکات کے لیے جو سب کا خالق و مالک ہے اس کا خیال ہے. اللہ جل وعلا کی حضور نبی اکرم میرے آپ سب کے اجمال ہمارے مصطفیٰ حضرت سیدنا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تیز ریاضت اور محبتوں کا اظہار کرنے کے بعد انتہائی وجہ احترام معزز و موسیقار مقتدر برادر اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے نوجوانوں کی تنظیم کے نام سے جو فاؤنڈیشن ہے اس کی جانب سے 5 روزہ دروس قرآن کی آج تیسری نشست ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جل شانہ ہماری حاضری میں ایک کلمات کی بارگاہ میں قبول فرمائے. ان نوجوانوں کی اس جدوجہد کو خط و کاوش کو جو کہ تسلسل کے ساتھ جاری رکھے ہوئے یہ بڑا محنت طلب کام ہوتا ہے اور بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. جو ان رام سے گزر رہا ہوتا ہے تو یقیناً وہ اس چیز کو بخوبی سمجھتا ہے. تو بس میں تو یہی ان جوانوں کو کہوں گا کہ صلہ اس کا جنت میں حبیب خدا دیں. جن کی محبت میں کر رہے ہیں جن کے پیار میں کر رہے ہیں وہ دیکھتے بھی ہیں جانتے بھی ہیں اور اس کا صلہ بھی عطا فرماتے ہیں. تو ماہ رمضان مبارک کی بابرکت اور پھر موسم رحمت نیکیوں کا موسم بہار اور پھر اللہ کی محبت پہ گفتگو یہ ایک بڑا ہی حسن امتزاج ہے اور بڑا ہی خوبصورت انداز ہے. ماہ رمضان یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کی جانب سے نیکیوں کا موسم بہار ہے. جیسے موسم بہار آتا ہے تو وہ سیدھا اور پرانے پتے گر جاتے ہیں, نئے اور سرسبز پتے اگتے ہیں, کلیاں کھلتی ہیں, پھول مہکتے ہیں, درختوں کی چوٹیاں سرسبز ہو جاتی ہیں اور جب بھی کسی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو انسان کو چین محسوس ہوتا ہے. یعنی پورا موسم تبدیل ہو جاتا ہے جب موسم بہار آتا ہے. تو جب موسم رحمت ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو اہل ایمان کا پورا ماحول ہی تبدیل ہو جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں کی برکھا برستی ہے. ایک روایت پیش کر کے میں اپنے عنوان کی جانب آتا ہوں. آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کو 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کی امت کو نہیں دی گئی. اور وہ سن لیجیے, ارشاد فرمایا کہ وہ جو 5 چیزیں ان میں سے پہلی یہ ہے کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک کی وجہ سے اس کے معدے سے جو بو آتی ہے ہو سکتا ہے کسی کو وہ پسند نہ ہو, اللہ تعالیٰ کو تو وہ کستوری سے زیادہ پیاری لگتی ہے.
اور دوسرا فرمایا کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے. یہ جو مساجد سے میں لوگ ایسے آتے ہیں جیسے پھاٹک کھلتا ہے تو یکدم لوگ جیسے بھاگتے ہیں، تو یہ جو کیفیات لوگوں کی مسجد کی جانب بنتی ہے، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ شیطان پہ اس کو جکڑ دیا جاتا ہے اور پھر ایک ماحول بن جاتا ہے نیکیوں کا. اور تیسری چیز یہ ہے کہ فرمایا کہ روزہ دار کے لیے اللہ کے فرشتے مسلسل مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. اور چوتھی چیز فرمایا جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل ایمان کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور پھر جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دیتا ہے. تو کسی صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ اس شخص کے لیے ہے جس کو لیلۃ القدر ملے؟ فرمایا نہیں، جب مزدور مزدوری کرتا ہے اور شام کو اس کی دیہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر مالک جو ہے وہ مزدور کو اس کا صلہ دیتا ہے. کہا جب اہل ایمان دن کو روزہ رکھتے ہیں، نماز تراویح کی صورت میں قرآن مجید سنتے ہیں اور کھڑا ہونے کی مشقت گوارا کرتے ہیں، تو یہ ایک قسم کی نیکیوں کی مزدوری ہوتی ہے. تو اس کا صلہ اللہ یہ عطا کرتا ہے کہ ان کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، بخشش کا پروانہ دے دیتا ہے. باقی جو لیلۃ القدر کی برکتیں ہیں وہ تو اس کے علاوہ ہیں، وہ تو ایک سمجھیں الگ پیکج ہے، وہ ایک الگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، وہ اس کے علاوہ ہے. اور پانچویں بات ارشاد فرمائی کہ پورا مہینہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اہل ایمان کے لیے جنت کو آراستہ و پیراستہ کرتا رہتا ہے. یعنی اس کا مطلب پھر واضح ہوا کہ جب کوئی شخص روزے کی حالت میں انتقال کرتا ہے تو وہ سیدھا جنت میں داخل ہو جاتا ہے. تو کتنی بڑی یہ سعادتیں ہیں اور کتنی بڑی اللہ کی کرم نوازی ہیں. تو آج ہمارا عنوان اللہ کی محبت پہ ہے، اللہ کے پیار پہ ہے. محبت کا لفظ تو آپ یقیناً بچپن سے ہی ہم سب سنتے ہیں، محبت، عشق، پیار. تو اس کا معنی و مفہوم بھی تقریباً ہم سب جانتے ہیں کہ کسی کی جانب دل کا مائل ہو جانا، کسی کے ساتھ دل کا لگ جانا، اس کے پاس بیٹھنے کو جی چاہے، اس سے باتیں کرنے کو جی چاہے، بلکہ باتیں لمبی کرنے کو جی چاہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے نا کوہ طور پہ، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ما دل کا بھی یمین پہ یا موسیٰ، اے میرے پیارے قریب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اب جواب تو بس اتنا ہی کافی تھا کہ بڑوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں کہ جناب یہ عصا ہے، لیکن اونچی آواز سے جواب لمبا ہو گیا. عرض کیا یہ عصا مالک یہ میرا عصا ہے، اتوقع علیہا، اس کے اوپر کبھی کبھی ٹیک لگا لیتا ہوں، وَأَحُشُّ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي، اور اپنی بکریوں کے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں، وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ، اور یہ پھول کا کام بھی دیتا ہے. اور آگے لمبا کلام کرتے گئے. حالانکہ جواب اتنا ہی چاہیے تھا جتنا سوال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کیا ہے؟ عرض کرتے تھے مالک کی عصا ہے، لیکن بات لمبی کرتے چلے گئے. تو مفسرین لکھتے ہیں لمبی اس لیے کرتے چلے گئے کہ دل میں جس کی محبت ہو جی چاہتا ہے کہ اس سے بات لمبی کرتے چلے جائیں، اس سے گفتگو لمبی ہو. تو یہ محبت ہے. تو محبت کا مطلب دل کا کسی کے ساتھ لگ جانا، اور کسی کو چند لوگوں میں سے، چند چیزوں میں سے کسی کو ترجیحاً اختیار کرنا، اس چیز کو محبت کہتے ہیں. اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر انسان کے سینے میں دھڑکتا ہوا دل ہے، اور جب دل ہے تو دل تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی دلدار بھی ہوگا. دل تو کہتا ہے کہ میری آرزوؤں کا کوئی برکت بھی ہونا چاہیے. دل تو چاہتا ہے کہ میرا کوئی دلدار ہونا چاہیے. تو ہر شخص محبت کرتا ہے، ہر شخص پیار کرتا ہے. کوئی ایسا انسان نہیں ہے جس کے سینے میں پیار نہ رکھا گیا ہو. ہر انسان پیار کرتا ہے، لیکن بعض پیار، بعض محبتیں وہ انسان کو ہلاک کر دیتی ہیں، بعض محبتیں پچھتاوے کا باعث بنتی ہیں، بعض محبتیں وہ بندے کو وہ برباد کر کے رکھ دیتی ہیں. وہ غالب نے کہا تھا عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کچھ کام کے. تو بعض محبتیں نکما بھی کرتی ہیں. لیکن آج جس محبت کی کہانی چھیڑنے لگی ہیں، آج جس محبت کا قصہ، آج جس محبت کی باتیں ہونے لگی ہیں، یہ محبت انسان کو
برباد نہیں کرتی، یہ محبت انسان کو ہلاک نہیں کرتی، بلکہ یہ محبت انسان کو یہ پستی سے اٹھا کے عہدے سریا تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ محبت انسان کو زندگی کا جمال دیتی ہے، یہ محبت انسان کو زندگی کا حسن اور روح عطا کرتی ہے، اور یہ محبت اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ کے محبوب محمد کی محبت ہے۔ اس لیے کہ دونوں محبتوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو حضور سے پیار کرتا ہے یقیناً وہ اللہ سے بھی پیار کرتا ہے، اور جو اللہ سے پیار کرتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ حبیب سے پیار نہ کرتا ہو۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے یہاں پہ ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھتے ہو، اگر تم کہتے ہو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اگر تم کہتے ہو اللہ سے بڑی محبت ہے، لوگ بھی کہتے ہیں جناب فلاں بندہ بڑا اللہ کا ولی ہے، وہ بڑا اللہ کا محبوب ہے، لیکن کہنے سے بات نہیں بنے گی، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر محبت کی کوئی جو علامت بھی پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی۔ تو فرمایا تمہیں کوئی اس کے لباس کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ قد و قامت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی گاڑی دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، اس کے کتنے مرید ہیں پیچھے، کتنے لوگ اس کے آگے ہیں، یہ دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بس صرف اتنا دیکھنا ہے، اگر وہ سر سے لے کر پاؤں تک اپنے نبی کی سنت کے رنگ میں رنگا ہوا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ سے پیار کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ خود کس سے پیار کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، اللہ کی محبت ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں، لیکن یہ محبت نصیب ہوتی ہی اسے جسے رب خود نوازتا ہے۔ قرآن مجید میں یہاں ایک مقام سورۃ المائدہ کے اندر ارشاد ہوا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ اس قوم کو لے کے آئے گا کہ اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے، ایسی قوم کو لے کے آئے گا۔ اذلۃ علی المؤمنین، اہل ایمان پہ بڑے نرم ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پہ بڑے سخت ہوں گے۔ یا مفسرین نے لکھا کہ یحبهم، اللہ ان سے پیار کرے گا اور وہ اللہ سے پیار کریں گے، یعنی پہلے ذکر اس چیز کا ہے کہ اللہ ان سے پیار کرے گا، اور پھر دوسرے نمبر پہ کہ وہ اللہ سے پیار کریں گے، تو معلوم ہوا محبت کا آغاز کہیں سے ہوگا، اللہ کی جانب سے محبت، پہلے وہاں سے محبت ہوگی تو پھر انسان اللہ جل شانہ کی جانب آئے گا۔ لیکن اس کی پہچان یہ رکھیے کہ فاتبعونی، فرمایا کہ مجھ محمد کی پیروی کرو، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ، تم اس کی تلاش میں نکلے تھے، تم اس کے پیار کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے تھے، تو جب تم میری پیروی کرو گے، میری سنت کو اختیار کرو گے، تو پھر تمہیں کہیں نہیں جانا پڑے گا، اس کی رحمت آگے بڑھ کے خود ہی تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ یحبکم اللہ، وہ خود تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تم تلاش میں نکلے تھے اس کو، تو وہ اس کی رحمت آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ محبت یہ کائنات کا سب سے بڑا اثاثہ ہے، اور یہ کائنات کی سب سے بڑی جو ہے وہ اللہ کی نعمت ہے کہ ہمیں اللہ جل شانہ کا پیار نصیب ہو، اللہ کے محبوب کا پیار نصیب ہو، اللہ کے محبوب کی محبت نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کا پیار جتنا آتا ہے، پھر یہ چھوٹے موٹے کام تو کوئی مان نہیں کرتے، پھر تو انسان جان دے کر بھی کہتا ہے کہ یہ چھوٹا سا عطیہ ہے، پھر تو جان دینا بھی بندہ اللہ کے راستے میں سعادت سمجھتا ہے۔ مال کیا چیز ہے، پھر بتا ہر چیز ہماری کے نام پہ قربان کر دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی کا وہ پرنور واقعہ کتنا خوبصورت ہے کہ جب آپ ایمان لائیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دیا، تو اس کلمے کا جو تقدس دل میں اتر گیا، محبت الہی کی چاشنی اور محبت رسول کا جو فیضان ان کو نصیب ہوا، تھے تو حبشی لیکن کمال ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ان کا آقا میت الخلق کتنا ان کو ستاتا ہے اور کتنے دکھ دیتا ہے، کبھی گلے میں رسی ڈالتا ہے اور مکے کے اوباش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، اور وہ رسی کو پکڑ کے کھینچتے ہیں، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ مکے کی گلیوں میں گھسیٹے جاتے ہیں۔ کبھی وہ سخت دوپہر کڑکتی دھوپ میں جو وہ ریت کے اوپر لٹا دیتا ہے اور اوپر بھاری پتھر اور چٹان رکھ دیتا ہے، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو جب تکلیف زیادہ ہوتی ہے تو احد احد پکارتے ہیں۔ کسی نے پاس سے گزرتے ہوئے کہا کہ بلال، جس رب کے نام پہ تجھے ستایا جا رہا ہے اسی کو یاد کر رہے ہو؟ تو حضرت بلال نے ہنس کے کہا، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں،
ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جب محبت کا دم بھرا ہے تو پھر مظالم تو گوار کرنے پڑیں گے. جب اس کے نام کا کلمہ پڑا ہے تو پھر تکالیف تو آئیں گی, پھر مصیبتیں تو آئیں گی. کہا کہ تم بازار جاتے ہو نا کوئی مٹی کا برتن خریدنے کے لیے, تو تم اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہ کہیں کچا تو نہیں ہے, اور کچا برتن تم نہیں لیتے ہو. تمہیں جو پسند آتا ہے پکا برتن تم لیتے ہو. جب تمہیں پکا لگتا ہے, پسند آتا ہے, تو کہا میرا رب بھی مجھے خرید رہا ہے اور مجھے یہ ٹھونک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ ان کے بلال عشق کا کچا تو نہیں ہے. تو میں عرض کرتا ہوں مالک میری جلد ادھر بھی جائے اور میرے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دیے جائیں تو میرے ایک ایک بات سے بھی احد احد کی آواز آئے گی, میں پھر بھی احد احد پکاروں گا. یعنی یہ محبت ہوتی ہے اللہ کی کہ جب بھی آتی ہے تو پھر مسائل پھر تکالیف یہ محسوس نہیں ہوتی. پھر تو بندہ یہی کہتا ہے کہ نشمت نصیب دشمن کے ہلاک تیغت سر دوستہ سلامت تیر آزمائی. کہتے ہیں دشمن کی کیا یہ مقدر کیا ہو کہ وہ محبوب کی تلوار سے اس کو قتل کیا جائے. دوستوں کا سر کس لیے ہے؟ دوستوں کا سر اسی لیے تو ہے کہ محبوب کی تلوار اس سر پہ چلے. تو عشق یہ ہے, محبت یہ ہے کہ انسان سب کچھ مالک کے نام پہ قربان کر دیتا ہے. اگر مال کی بات کریں تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ ابراہیم خلیلا, کہا ابراہیم تو میرا خلیل ہے, میرا گہرا دوست ہے اور محبت والا دوست ہے, پیار والا دوست ہے. ابراہیم علیہ السلام ایک مرتبہ تشریف فرما تھے اور آپ کا بکریوں کا ریوڑ بہت بڑا موجود تھا, تو اس کی رکھوالی کر رہے تھے کہ پہاڑی کے اوپر ایک شخص آتا ہے اور آگے ایک سریلے اور ایک محبت بھرے لہجے میں اللہ کا لفظ بولتا ہے. اتنا اس کا لہجہ خوبصورت, اتنا پیارا لہجہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے مالک کا نام سن کے غشی کھا کے گر پڑتے ہیں. یہ وہ محبت کے اندر بے ہوش ہو جاتے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب ہوش آتی ہے تو آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہ شخص سامنے کھڑا ہے. تو اسے کہتے ہیں کہ یار ایک بار میرے مالک کا نام مجھے اور سنا دو. تو وہ کہتا ہے اب مفت کام نہیں چلے گا, اب تو قیمت لگے گی, تو کیا دے سکتے ہو؟ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یہ میری سینکڑوں بکریاں ہیں, آدھی بکریاں تجھے دے دوں گا, میرے مالک کا ایک مرتبہ نام سنا دو. اللہ اکبر. یہاں ہماری کیفیت کیا ہے کہ چند کمڑیاں دیتے ہوئے بھی بس اوقات ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن یہاں آدھی بکریاں مالک کا نام سننے پہ دی جا رہی ہیں. اچھا پھر اللہ کا نام محبت سے لیا, اللہ پکارا, اور پکارنے والا غلام شخص نہیں تھا, یہ فرشتوں کا سردار جبریل امین تھا. اللہ اکبر. نام پکارا بے ہوش ہو سن کے محبت میں, ایک پشتانی کیفیت جس کو کہتے ہیں وہ کیفیت آئی. جب ہوش آئی تو آئے بار اور سنا. اس نے کہا اب کیا دو گے؟ تو فرمایا کہ آدھی بکریاں باقی بھی تجھے دے دو. پھر اس نے کہا اللہ پکارا محبت سے اپنے مت بھرے لہجے میں, پھر وجد میں آ گئے, بے ہوش ہو کے گر گئے. اور پھر اس کے بعد جب ہوش آئی تو کہا ایک مرتبہ اور سنا دو. اب ساری پوری تو مجھے دے دی ہے, اب کیا دیں گے مجھے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ بس مالک کا ایک مرتبہ نام سنا دو, تمہیں چرواہے کی ضرورت بھی تو ہوگی نا, تو تیری بکریاں ہوں گی چرواہا بن کے ابراہیم علیہ السلام ان کو چرائے, میں تیرا نوکر بن جاؤں گا, ایک بار اور نام سنا دو. نام سنایا اور پھر جبریل امین علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی حضرت میں جبریل ہوں جو کہ انسانی شکل میں آیا ہوں, آج میں آپ کی آزمائش کرنے آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ویسے خلیل بنا لیا کہ اس کے پیچھے کوئی دلیل بھی ہے. تو آج ہمیں پتہ چل گیا ابراہیم کو خلیل ایسے نہیں بنایا گیا, وہ تان تھن کو مان کرنے کے لیے تیار ہے, اس لیے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا گیا. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند باتوں سے آزمایا, لیکن وہ ہماری ہر آزمائش کے پورے 100 نمبر لے کے پاس ہوئے. اللہ اکبر. تو یہ محبت ہوتی ہے, اللہ جل شانہ کی محبت, اور اس کے لیے قربانی انسان دیتا ہے. اب یہ میری بھی ضرورت ہے, یہ آپ کی بھی ضرورت ہے. میں اس مختصر وقت میں صرف یہ چیزیں چند آپ کے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ محبت ہم کیسے حاصل کر پاتے ہیں. تو یہ محبت بالکل آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے, اس کے لیے لمبے چوڑے چیزیں کاٹنے کی ضرورت نہیں,
لمبے چوڑے وظیفوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سادی سادی چیزیں ہیں، اگر ہم ان کو اختیار کریں تو اللہ کی محبت ہمیں نصیب ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہی ہے فاتبعونی، کہ محبوب کی سنت کی پیروی، محبوب علیہ السلام کا اتباع، آقا کریم علیہ السلام کو فالو کرنا، کہ اپنے ہر معاملے میں چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، وہ آقا کریم علیہ السلام کو فالو کرے اور حضور کو اپنا لیڈر مانے، اور آقا کریم علیہ السلام کو اپنا رہنما و پیشوا مانے، اور اپنے آپ کو حضور کی سنت کے رنگ میں نہ ملے، تو اس سے یہ سادہ اور آسان راستہ ہے حضور کی محبت کو پانے کا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جنون کی حد تک حضور کی پیروی کیا کرتے تھے، جنون کی حد تک۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خالد مسجد نبوی میں خطاب فرما رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ اب آپ جانتے ہیں جب حضور خطاب کر رہے ہوں تو پھر منظر کیسا ہوتا ہوگا، اور پھر میرے آقا کا لہجہ، اور پھر اللہ کے محبوب نبی، اور پھر خطابت کا جوبن، جو مسجد نبوی بھری ہوئی تھی صحابہ کرام سے، جو بعد میں لوگ آئے تھے وہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے، لیکن پیچھے جو لوگ تھے ان کو کوئی مشکل تھی تو آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یار بیٹھ جاؤ، جو کھڑے ہیں وہ بیٹھ جائیں۔ اب حضور کی آواز بھی پہنچ جانا ہے، میں تو چند لوگوں کو بولوں تو گفتگو سناؤں تو مجھے تو اس لاؤڈ اسپیکر کی ضرورت ہے، ساؤنڈ سسٹم نہ ہو تو ہم تو بول ہی نہیں سکتے، ہماری تو یہ حالت ہے۔ لیکن آقا کریم اسلام کے زمانے میں کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں تھا، لیکن حضور کی موجزانہ آواز تھی، کہ اتنی بلند آواز تھی کہ جب حضور نے خطبہ حجت الوداع کیا تو 1,44,000 لوگ میرے آقا کا خطبہ سن رہے ہیں، کوئی لاؤڈ اسپیکر نہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں۔ حضور خطبہ نامی اونٹنی پہ خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، عالمی منشور دے دیا ایک ہی تقریر کے اندر، ایک ہی کتاب کے اندر۔ تو اب 1,44,000 لوگ ہیں، کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں ہے، لیکن حضور جب گفتگو کرتے ہیں تو جیسے پاس بیٹھنے والا شخص میرے آقا کی آواز سن رہا ہے تو جو مجمع کے سب سے آخر میں ہے اس کو بھی آواز ویسے ہی سنائی دے رہی ہے۔ اللہ اکبر، وہ خطبہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یعنی آواز پہنچ جانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، فرمایا جو پیچھے کھڑے ہیں وہ بیٹھ گئے۔ حضور کے ایک صحابی تھے عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی ایک گھر بنو انم ایک قبیلہ تھا، وہاں سے باہر نکل رہے تھے کہ آقا دین اسلام کی موجزانہ آواز ان کے کان میں تک پڑ گئی۔ اب ایک قدم گھر سے باہر تھا، ایک قدم گھر کے اندر ہے، تو جیسے ہی کانوں میں آواز پڑی نا، حضرت عبداللہ بن رواحہ وہیں بھی بیٹھ گئے۔ اب عقل نے تو کہا ہوگا کہ محبوب تمہیں تھوڑا کہہ رہے، محبوب تو تجھے دیکھ بھی نہیں رہے، محبوب نے تو تجھے اشارہ بھی نہیں کیا، محبوب تو مسجد والوں کو فرما رہے لہٰذا تمہیں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، محبوب نے اشارہ نہیں کیا، محبوب نظر بھی نہیں آ رہے، اور محبوب علیہ السلام مجھے کہہ بھی نہیں رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، لیکن آواز تو کانوں میں پڑی ہے نا، وہیں پہ بیٹھے۔ یہ ہے جنون کی حد تک حضور کی بات کی پیروی کرنا، حضور کے عمل کی پیروی کرنا۔ اسی طریقے سے اس کی اور مثال آپ دے سکتے ہیں کہ صحابہ کرام وہ ہر عمل میں حضور کی پیروی دیکھتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد مصطفیٰ امیر المومنین خانہ کعبہ کا طواف کرتے جب حجر اسود کے سامنے آئے تو حجر اسود کو بوسہ دینے لگے، تو رک کے فرمانے لگے حجر اسود میں تجھے چومنے لگا ہوں، لیکن اس لیے نہیں کہ تو جنت سے آیا ہے، اس لیے نہیں کہ تو خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ نصب ہے، میں صرف تجھے اس لیے چومنا چاہتا ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے مصطفیٰ اپنے لبوں سے تجھے بوسہ دے رہے تھے، تو میں تمہیں صرف اس لیے چومنا چاہتا ہوں کہ تجھے محبوب نے چوما ہے، میں تو اپنے محبوب کی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ پیروی ہے، یہ اتباع ہے۔ ایک اور سنی کی روایت، بڑی محبت بھری روایت، آپ جانتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو حضور نے 16 یا 17 ماہ جو نماز مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے ادا کی۔ ہمیں مسجد اقصی سے اس لیے بھی پیار ہے کہ یہ ہمارے آقا کا بھی قبلہ ہے، صحابہ کرام کا بھی قبلہ ہے، اور حضور سے قبل اکثر نبیوں کا قبلہ مسجد اقصی ہے، اس لیے ہمیں اس سے پیار ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مسجد اقصی کو یہودیوں کے نرغے سے نجات عطا فرمائے، ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے اور یہودیوں کو نیست و نابود فرمائے۔ ہمارے حکمران تو ہو گئے بے بس، یہ تو ہو گئے بے بسی اور بے حسی کی چادر تان کے یہ خراٹے مار رہے ہیں،
اور اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ کوئی حضرت عمر بن عبدالعزیز کا جانشین بھیج دے، کوئی صلاح الدین ایوبی کا جانشین آ جائے، کوئی حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا جانشین آ جائے۔ اگر قائد مل جائے تو بنی اسرائیل جیسی قوم کو بھی فرعونیت سے نجات مل جاتی ہے۔ اگر قائد مل جائے، کیونکہ ہم قیادت سے معلوم ہے اس کی یہ حالات ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ بھیج سکتا ہے کسی بھی لیڈر کو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دن آئے گا کہ مسجد اقصی یہودیوں سے آزاد ہوگی انشاءاللہ۔ مسجد اقصی سے میں پیار ہے 16 لیکن ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم محلہ بنو سالم کے اندر نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ یہ مدینہ پاک کا ایک خوبصورت محلہ تھا۔ اب اس وقت محلہ بنو سالم، لیکن اب وہ مسجد جس میں حضور نماز پڑھا رہے تھے اس مسجد کا نام مسجد قبلہ ہے۔ جن لوگوں نے وہاں کی زیارت کی ہے یقیناً وہ دونوں طرف جو ہے وہ آپ کے نگاہوں میں منظر آ گیا ہوگا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے، تو مسجد اقصی کی طرف نماز پڑھا رہے تھے۔ 2 رکعتیں زور کی پڑھی اور 2 باقی تھی کہ خاطر آخر میں خیال آیا کہ اگر میرا قبلہ مسجد اقصی کی بجائے مسجد حرام ہو جائے تو کیا کہیں۔ اس چیز کے پیش نظر حضور نے اپنا چہرہ اکرم آسمان کی جانب اٹھایا۔ اللہ کو معبود کی ادا اتنی پسند آئی، اس کو قرآنی بنا دی۔ معبود تم جو بار بار آسمانوں کی جانبوں کے اندر اٹھا کے دیکھ رہے ہو، صرف تمہیں نہیں دیکھ رہے، ہماری نگاہ قدرت بھی تیرے چہرے پہ لگی، ہم بھی تجھے ہی دیکھ رہے ہیں۔ کیا پروگرام ہے؟ قبلہ بدلنا چاہتے ہو؟ آج کہ ہم مالک قبلہ بدلنا چاہتے ہو زبان حال سے، تو کافر دیر نہ کیجیے، ابھی بدل لیجیے۔ آپ نے اپنے حضرت کا وہ جملہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ 2 رکعتیں زور کی ہو چکی ہیں، 2 باقی ہیں۔ آج کیا مالک قبلہ بدلنا چاہتا ہوں، کہا آپ دیر نہ کرو، ابھی بدل دو۔ مالک تیری نماز تو پوری ہو لے، اور میں محبوب اب میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ نہیں برے آپ ضروری ہے تھا یہ تو یار نے چھوڑیاں زلفاں، سائن قبلہ ہوتے بڑے جیتے یار نے موڑیاں زلفاں۔ ابھی تبدیل کر دی، جب آقا کی مسجد مسجد اقصی کی جانب وہ شمال کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا رہے تھے۔ یہاں شمال بنتا ہے، وہاں دوسری جانب بنتی تھی، تو وہاں سے حضور نے جب وہ پھر کے اس جانب آنا تھا جنوب کی سمت پہ۔ اب سب میں پیچھے سے صحابہ کرام کی بنی ہوئی ہے۔ اب میری صورتحال یہ کہ میں بھی ایک مسجد کا چھوٹا سا خادم ہوں، علماء بھی تشریف رکھتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں۔ ہم نے اگر نماز کا وقت بدلنا ہو تو ہمیں نمازیوں کو ایک دن پہلے بتانا پڑتا ہے جی کہ کل جناب عشاء کی نماز جو ہے وہ 8:15 بجے ہوگی۔ اگر ہم نہ بتائیں اور اپنے طور پہ ٹائم چینج کر دیں تو حاجی صاحبان تو سینے کو آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے۔ ہمیں بتایا نہیں اور جناب وہ ٹائم تبدیل کر دیا، تو ہم تو پہلے وقت کے حساب سے آئے نہیں اور آپ نے وقت بدل دیا، ہمیں بتایا ہی نہیں، تو ہمیں بتانا پڑتا ہے جناب کل جو ہے وہ فلاں نماز کا وقت اتنے بجے ہوگا۔ یہ ایک نماز کا وقت بدلنا ہو تو ہمیں بتانا پڑتا ہے۔ اب مسجد بھری ہوئی ہے، حضور نماز پڑھا رہے ہیں، یا نماز کا وقت نہیں بدلنا تھا یا تو قبلہ بدلنا تھا، اور قبلہ بدلنا بھی دوران نماز ہی تھا۔ اب نمازی پیچھے کھڑے ہیں، آقا کی اسلام شمال کی جانب، وہاں سے حضور صفوں کو چیرتے ہوئے جنوب کی سمت آئے ہیں، لیکن کسی صحابی کے ذہن میں کوئی سوال نہیں آیا، کوئی اشکال نہیں آیا۔ وہ حضور کے مبارک قدموں کے نقش کو دیکھتے ہوئے حضور کے پیچھے پلٹ گئے، اور انہوں نے نہ او دیکھا نہ تو دیکھا، محبوب کی ادا کو دیکھا، محبوب کے پیچھے پلٹ گئے، اس لیے کہ ان کا یہ عقیدہ تھا مجھے ہوش کب تھا رکوع کا، مجھے کیا خبر کی سجود کی، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی کہ میں جھک رہا تھا نماز میں، اور تیری یاد نے کیا کرم کیا، مجھے آ کر پایا نماز میں، میرے وہ سجدے بھی ادا ہوئے جو قضا ہوئے تھے نماز میں۔ تو صحابہ کرام جنون کی حد تک حضور کی پیروی کرتے تھے۔ اگر آقا کی اسلام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ دیوانے بن کے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور جب کوئی آیت بھی نہیں اتری، کوئی معاملہ نہیں ہوا، محبوب جانے اور محبوب کا خدا جانے، محبوب مسجد حرام کی طرف چلے تو صحابہ کرام دیوانہ وار حضور کے قدموں کے پیچھے پلٹ گئے۔ یہ ہے جنون کی حد تک وہ حضور کی پیروی کرتے تھے، کیونکہ سمجھتے تھے کہ اسی سے ہی اللہ کی محبت نصیب ہوگی، اسی سے سب کچھ نصیب ہوگا۔ اسی طریقے سے اللہ جل شانہ کی محبت کے جو مختلف ذرائع ہیں ان میں سے ایک بڑا آسان اور سادہ ذریعہ ہے کہ ہم پاکیزگی کو اختیار کریں، صفائی ستھرائی، یہ اللہ کو بڑی پسند ہے۔ سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے وہ سورہ الگ کی پہلی 5 آیات ہے،
اور دوسری بات جو ہوتی ہے وہ سورۃ المدثر کی آیات ہیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر، اپنے کپڑوں کو پاک کیجیے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کیونکہ خوبصورت جو ہوتا ہے وہ خوبصورتی کو چاہتا ہے، تو وہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اس لیے تم بھی اپنے آپ کو خوبصورت بنا کے رکھو۔ جب اس کے گھر میں آؤ تو صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے آؤ، اور اس میں بہت سی چیزیں، ایک تو لباس بھی ہے صاف ستھرا ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وضو ٹھیک ہونا چاہیے، اور اس سے پہلے ہمارا استنجا ٹھیک ہونا چاہیے۔ یہ چیزیں اپنی جگہ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ آپ نے مسجد القدس التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، معبود جس مسجد کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے، کبھی کبھی اس میں بھی جایا کرو، وہاں جا کے ذرا نماز بھی پڑھایا کرو، اور آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے غلام آپ کو دیکھ کے ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ ہفتے میں 1-2 مرتبہ مسجد قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ یہ پہلی مسجد نبوی سے بھی پہلے بنی، کیونکہ مسجد قباء ہے، حضور وہاں پہ تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو اس میں یہ فرمایا گیا کہ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، فرمایا وہاں پہ ایسے لوگ رہتے ہیں جو پاکیزگی کو بڑا پسند کرتے ہیں، اور کہا جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے جو پاکیزگی کو پسند کرتا ہے۔ تو حضور اہل قباء کے پاس گئے، کہا تم کیا عمل کرتے ہو؟ اللہ نے قرآن میں تمہارے قصیدے پڑھے، فی رجال، کچھ مرد رہتے ہیں جو یحبون ان یتطہروا، پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پاکوں سے پیار کرتا ہے، کیا عمل کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضور کوئی ایسا عمل تو ہمارے ذہن میں نہیں ہے کہ جو ہم کو خاص کرتے ہوں، لیکن ایک چیز ہے کہ عام اس وقت بھی حالت ایسی تھی اور آج بھی ایسی ہے کہ وہاں پانی بہت کم ہے، عرب کے علاقوں میں پانی تھوڑا ہوتا ہے، پیٹرول سستا ہے اور پانی نہیں، آج بھی یہی صورتحال ہے، تو پانی نہیں، تو لوگ دھیرے سے وہاں پہ استنجا جو کرتے تھے، اس وقت خاص طور پہ پانی دستیاب نہیں ہوتا تھا، پتھر سے ڈھیلے سے وہ استنجا کرتے تھے، جب پیشاب کرتے تھے اس کے بعد پتھر استعمال کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ایک عمل ہم کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ ہم پتھر کے بعد پانی کا استعمال بھی کرتے ہیں، یعنی وہ کوئی اہتمام کر لیتے تھے، ظاہر ہے جو کام بدلے کرنا ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی اہتمام کر ہی دیتا ہے، تو ہم پانی کا اہتمام کر لیتے ہیں، اور ڈھیلے کے بعد پتھر کے بعد ہم جب وہ پانی کا استعمال کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اسی عمل کی وجہ سے تو اللہ تم سے پیار کرتا ہے۔ اب دیکھیے کتنا ایک معمولی عمل ہم شاید اس کو سمجھتے تھے، چھوٹا عمل اس کو سمجھتے ہوں کہ استنجے کے حوالے سے، لیکن یہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس کے ذریعے بھی بندے کو انسان کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اور آج اگر ہم اس کا استعمال یوں کریں، جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ اگر ہم پہلے کیونکہ وہ اتنے ڈھیلے اور وہ چیزیں تو ہیں نہیں، لیکن باہر ٹیشو کا استعمال کیا، چھوٹا پیشاب ہم کرتے ہیں تو اس کے بعد ٹیشو کا استعمال کرنا چاہیے۔ ویسے استبراء واجب، استبراء کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم چھوٹا پیشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں یہ یقین ہو جائے اب میری پیشاب والی جگہ پہ کوئی قطرہ نہیں ہے، بالکل اس پہ یقین ہو، اذعان ہو، تو اس کو کہتے ہیں استبراء۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ یہ واجب ہے۔ وہ کسی بھی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے قدموں پہ مختلف انداز سے زور ڈالے، کھانسنے سے ہو سکتا ہے، یا کھڑا ہو کے تھوڑا بہت چلنے سے یہ استبراء ہو سکتا ہے، اور اگر وہاں پہ ہم ٹیشو استعمال کریں، اور ٹیشو استعمال کرنے کے بعد جب ہمیں یقین ہو جائے کہ اب بالکل جب مقام پیشاب خشک ہو چکا ہے، اس کے بعد اگر ہم پانی استعمال کر لیں تو میرا خیال ہے کہ اہل قباء کا فیضان نصیب ہو جائے گا، کہ وہ بھی یہی انداز اختیار کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اگر یہ طریقہ اختیار کریں، کیونکہ استنجا ٹھیک ہوگا تو وضو ٹھیک ہوگا، وضو ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی۔ فرمایا کہ طہارت نماز کی چابی ہے، اور نماز جنت کی چابی ہے، تو چابیوں سے چابیاں جب ٹھیک ہوتی ہیں تو پھر انسان کامیابیوں کے راستے کی جانب جاتا ہے۔ تو لہٰذا استنجا ٹھیک تو وضو ٹھیک، وضو ٹھیک تو نماز ٹھیک، اور نماز ٹھیک تو بندہ سیدھا جنت ہی۔ اس لیے یہ چیز جو ہے پاکیزگی، صفائی ستھرائی، اس کا اہتمام یہ مردوں کے لیے بھی، خواتین کے لیے، سب اس کا اہتمام کریں، جس سے اللہ کا پیار اور اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ اس طریقے سے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی پیار کرتا ہے۔ ان اللہ یحب المتوکلین،
توکل کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. توکل جو ہر معاملے میں اپنی مالک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل قیامت کے دن 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جو اڑ کے جنت میں چلے جائیں گے، ان کا حساب ہی نہیں ہوگا. تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی عرض کرتے ہیں، بلکہ بخاری شریف کی روایت ہے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے بارے میں دیکھیں کیا وہ 70,000 میں میرا نمبر بھی ہے کہ نہیں ہے؟ تو آقا کریم اسلام نے فرمایا یار نہیں چاہیے، اس کو بھی جنتی قرار دے دیا. پھر آقا کریم اسلام سے عرض کیا کہ حضور وہ 70,000 لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا جو زندگی کے ہر لمحے میں، ہر معاملے میں وہ کسی اور چیز پہ بھروسہ نہیں کرتے، عرش کے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، عرش کے مالک پہ بھروسہ کرتے ہیں، تو یہ لوگ اڑ کے جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے پیار بھی کرتا ہے. اسی طریقے سے صبر کرنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے. واللہ یحب الصابرین. صبر ضبط نفس، اپنے آپ کو مشکلات گوارا کرنے پہ روکنا، صبر کرنا، معاملہ نہ کرنا اور ناگوار باتوں پہ صبر کرنا، ضبط نفس. یہ نہ ہو کہ جناب بس ہٹ پڑنا اور مشتعل ہو جانا، جذباتی ہو جانا جیسے کہ بعض لوگ ہوتے ہیں. تو یہ صبر نہیں ہے. صبر ہے کہ بس بات کو پی جانا، ناگوار بات سنی پھر بھی تھوڑا خاموش ہو گیا، کوئی ناگوار عمل پیش آیا پھر بھی خاموش ہو گیا. اور یہ جو ضبط نفس جو ہے یہ ہمیں روزہ سکھاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ انسان صبح سے لے کر شام تک جب دوپہر کڑکتی ہوتی ہے اور پیاس لگ جاتی، زبان کانٹا ہو جاتی ہے، بندہ تنہائی میں ہوتا ہے اور پانی ٹھنڈا میٹھا مشروب موجود ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بندہ اس کو پیتا نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے منع کیا ہے. سب کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اس کو گوارا کرتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اس کو گالی دیتا ہے تو روزے دار کو کیا کہا گیا ہے کہ میاں تو واقعی سے کہہ کہ میاں مجھے گالی نہ دو، میں تو روزے سے. اگر کوئی جھگڑا کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے میاں مجھ سے جھگڑا نہ کرو، میں تو روزے سے. تو یہ روزہ ضبط نفس سکھاتا ہے. روزے کے ذریعے انسان ثابت بنتا ہے. اسی وجہ سے آقا کریم اسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان صبر کا مہینہ ہے، وثوابہ الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے. اس لیے بہت سارے یہ اعمال اور آسان اعمال ہیں جن کے ذریعے مجھے آپ کو اللہ جل شانہ کی محبت نصیب ہوتی ہے. اور ساری بات یہی ہے کہ ہم حضور کی سنت کو اختیار کریں، اس سے اللہ کا پیار نصیب ہو جائے گا. اور یقیناً جب تک اللہ کی معرفت نہیں آئے گی اس وقت تک تو انسان کو ایمان کا صحیح جمال نصیب بھی نہیں ہو سکتا. تو اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان یہ علم کے ذریعے آتی ہے. کائنات میں سب سے زیادہ علم جس ذات کو دیا گیا وہ آمنہ کے لال کو دیا. آقا کی اسلام نے ارشاد فرمایا میں پوری کائنات کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کو دیکھتا ہوں، ایسے پوری کائنات کو دیکھتا ہوں. خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے، تو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے. آقا کی اسلام کو کائنات میں سب سے زیادہ علم دیا گیا اور حضور نے پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی رب زدنی علما، مالک میرے علم میں اضافہ فرما. یہ علم سے کون سا علم بات ہے؟ اللہ کی معرفت کا علم، اللہ کی ذات کی پہچان. جب تک اس کی پہچان نہیں ہوگی اس وقت تک دل میں تقویٰ نہیں آئے گا، اس وقت تک دل میں پرہیزگاری نہیں آئے گی. جب اللہ کی پہچان ہوگی پھر تقویٰ بھی آئے گا، پھر خشیت بھی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ سے ڈرتے وہی ہیں جن کے سینے علم کی شمع سے روشن ہوتے ہیں، جن کو علم دیا گیا وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. تو علم سے مراد یہ اللہ کی معرفت کا علم ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی معرفت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کا واحد اور آسان ذریعہ ذات رسالت وہاب ہے. جو جتنا حضور کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. آقا کی اسلام نے ارشاد فرمایا من رآنی فقد رأى الحق. جس نے مجھے دیکھا اس نے رب ذوالجلال کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی جملہ معرفتوں کا مرکز وہ ذات رسالت وہاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. ایسے تو نہیں ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر میں وہ کوئی اپنے ہاتھ مبارک سے کوئی چیز ڈال دی تھی اور پھر انہیں کہا تھا کہ اس کو اپنے سینے سے لگا لو. جب سینے سے لگاتے ہیں تو پھر عرض کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں جو بات بھی سنتا ہوں کبھی نہیں بھولتا. حضور کا فیضان اتنا نصیب ہوا. تو جو جتنا حضور کے قریب ہوگا اتنا اس کو علم بھی آئے گا، اتنی اس کو معرفت بھی آئے گی. اب آپ مجھے بتائیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کتنی یونیورسٹی میں پڑھے، کتنے جو ہے وہ کالجز میں گئے، کتنے ملکوں کا سفر کیا علم کے لیے، وہ پی ایچ ڈی کی ڈگریاں کیا کی، صرف حضور کے پاس رہے. تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو سورۃ فاتحہ کی اتنی تفسیر لکھوں کہ اونٹوں کی ایک قطار اس تفسیر کے ساتھ بھر جائے لیکن سورۃ فاتحہ کی تفسیر ختم نہ ہو. اور یہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے مطالعے کی یہ بات بھی ہے کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا کہ علی
تم نے کبھی جس رب کی عبادت کرتے اس کو کبھی دیکھا بھی ہے؟ تو فرمایا علی اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ ذات کا دیدار نہیں کر لیتا، اس کا دیدار کرتا ہوں تو سجدے سے سر اٹھاتا ہوں۔ یہ علم کی وجہ سے یہ معرفت جب نصیب ہوتی ہے تو پھر اللہ جل شانہ کا قرب اور محبت نصیب ہوتی ہے۔ ایک آخری بات جس کے ذریعے اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کا پیار بھی نصیب ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ اللہ کا کلام قرآن مجید جب اس سے جڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی صفات کا علم نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ کی قدرتوں کا علم نصیب ہوتا ہے، اس کی معرفت نصیب ہوتی ہے اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اس کا قرب نصیب ہوتا ہے جب ہم قرآن کے قریب ہو جاتے ہیں۔ ایک بزرگ ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کروں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ وہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو قرآن پڑھنا اللہ سے ہم کا نام ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے باتیں کرنے کا نام قرآن ہے، اس لیے قرآن پڑھنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کی مصداق اسلام ارشاد فرماتے ہیں کل قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے ہوں گے نہ وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے، لیکن نبی ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کرے، ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے کہ کیا مقام ہے۔ وہ نوری ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، نوری تختوں پہ، ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے۔ تو آقا کی اسلام جب فرمایا تو صحابہ کرام نے کیا حضور یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا تحابوا بروح اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے قرآن کی وجہ سے ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن ہے اس سے پیار کرتے ہیں، جو قرآن زیادہ جانتا ہے اس سے محبت کرتے ہیں، جو قرآن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس سے پیار کرتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج ان کو یہ مقام دیا گیا ہے۔ تو محبت کا سبب قرآن مجید اور قرآن کے ساتھ پیار یہ انسان ہے، اور یہ ولایت ہے کہ قرآن مجید کی وجہ سے پیار کرنا یہ غریب کا کام ہے اور یہ اللہ کی معرفت کرنے والوں کا کام ہے۔ پچھلے دنوں ایک جگہ میاں والی کا ایک قبرستان ہے، وہاں کسی بزرگ کی قبر تھی تو وہ پاؤں کی جانب سے ٹیڑھی ہو گئی، اس کو سیدھا کر دیا زائرین نے کہ ہمارے بزرگوں کی قبر ہے اور یہ ٹیڑھی ہوگی، تو وہ دوبارہ پھر ٹیڑھی ہوگی تو اس کو پھر سیدھا کر 3 مرتبہ اس کو سیدھا کیا گیا، 4تھی مرتبہ پھر ٹیڑھی ہو گئی۔ تو وہ بزرگ کسی زائر کے خواب میں آئے اور آ کے کہا کہ لوگوں کو کہو میری قبر سیدھی نہ کریں، یہ ٹیڑھی ہی رہے گی، اس لیے کہ لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میرے پاؤں والی جانب آ کے ایک حافظ قرآن کو دفن کر دیا۔ اب جس شخص کے سینے میں قرآن کے 30 پارے میں اس کو پاؤں کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ ہوتے ہیں اللہ کے ولی، چاہے ان کی قبر چھوٹی ہو، بہت بڑا مزار نہ بھی بنا ہوا ہو، لیکن وہ قبر میں جانے کے بعد بھی قرآن سے پیار کرتے ہیں، اپنے مزار میں بھی قرآن سے محبت کرتے ہیں اور وہاں بھی قرآن کی عزت اور تکریم کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا حاملۃ القرآن اولیاء اللہ، فرمایا جس کے سینے میں قرآن ہے اور قرآن کے علوم ہیں اور قرآن پاک کے معانی و مطالب کا سمندر اس کے سینے کے اندر موجود ہے، تو فرمایا کہ جیسا سادہ آدمی ہے، بھولا آدمی ہے، جیسا بھی ہے، یہ چلتا پھرتا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا محبوب ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے۔ تو آئیے یہ چند چیزیں میں اور آپ اختیار کریں، خاص طور پہ جو قرآن پاک ہے اور آپ کا جو درس کا نام ہی درس قرآن ہے، یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے آپ سب کو اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت سے مالا مال کیا جائے، اللہ تعالیٰ کی معرفت کا جو جمال ہے اور جو حسن ہے وہ ہم سب کو نصیب ہو۔ کار ما آخر شد، آخر سے ما کار نشد، مشتقا کے ماں مبارک مجھے یار نشد، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علیکم ورحمۃ۔ پہلی کچوریاں کی لحظات سے کرتے شروع سے لے کر آخر تک جس قدر بھی آیات و روایات کا ترجمہ کیا گیا، ایک ایک لفظ ہمارے من میں اتار دیا، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے احباب دور نزدیک سے چل کے اس درس قرآن میں آئے، خواتین و حضرات، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی برکتیں سب کے گھروں میں پہنچائے، اپنے گھروں میں پہنچنے سے پہلے اس کی رحمتیں سب کے گھروں میں پہنچائے۔ اے مالک مولا، کتاب رحمت قرآن مجید کے ساتھ کامل وابستگی اور سچی دل بستگی نصیب فرما۔ اے مالک ہمارے لبوں کو قرآن مجید کا قصیدہ عطا فرما اور ہمیں قرآن مجید کی تعلیمات کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنے کی توفیق عطا فرما۔ اے غیر اللہ کریم، جو بیمار ہیں شفا دے دے، جو مقروض ہیں ہمارے قرض سے نجات دے دے، جو دکھی ہیں سکھ عطا کر دے، جو غمزدہ ہیں خوشیاں دے دے، جو بے اولاد ہے ایک سال نرینہ و مادینہ اولاد کی نعمت عطا فرما۔ اے مالک مولا ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، آخرت بھی اچھی فرما دے۔
ماہ رمضان مبارک کی جملہ رحمات، اس کی جملہ بخشش اور اس کی جملہ نعمتیں ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے، ہم سب کی زندگیاں شان کے ساتھ اسلام پہ گزر جائیں، خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ میں سوچ رہا ہوں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے علا کہتے کہتے، اے مالک و مولا بابا میاں چندو رحمۃ اللہ علیہ فاؤنڈیشن کے نوجوان جو درس قرآن کا بیڑا اٹھائے ہوئے ہیں، مالک ان کی جوانیوں کو سلامت رکھے، ان کی جد و جہد، ان کی کوششوں کو قبول فرما، اور جو لوگ بھی اس کار خیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سب کو اتنا دے کسی چیز کی تو کبھی باقی نہ رہے۔ اے مالک و مولا جامع مسجد اعظم کو برکت عطا فرما، اس پورے شہر، پورے علاقے بلکہ پورے ملک کو اپنی خاص رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اے بہر اللہ ہم سب کو ادب و احترام کے ساتھ حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، گنبد خضرا کے جلوے نصیب فرما، در مصطفیٰ آشیانہ بنا دے، محمد کے در کا دیوانہ بنا دے، پہنچے ہم بھی در مصطفیٰ پہ، ہمارا بھی کوئی ایسا بہانہ بنا دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ آپ احباب صرف 2 منٹ تشریف رکھیں، ذرا لیڈیز نکل جائیں، اس کے بعد آپ لوگ جانا، لیڈیز ذرا چلے جائیں پھر آپ لوگ چلے جانا، صرف 2 منٹ کے لیے۔ ہماری آج کی نشست کی مہمان جناب چودھری گو محمد امین صاحب، آپ تشریف لائیں۔